18 تاریخ کو چیت کا مہینہ، وہ تمام اصداف، صدف کی جمع وہ جو سیپ ہوتے ہیں جن میں موتی حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دریا کی گہرائی سے نکل کر دریا کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دریا کا وہ حصہ موتیوں کی طرح سفید نظر آتا ہے، ان پر ایک بادل چھا جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، ان میں جس کی قسمت میں موتی ہوتا ہے وہ منہ کھولتا ہے، بارش کے قطرات اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 100، 200 قطرات بھی ایک سیپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اصداف منہ بند کر لیتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے، بلکہ جن کے پیٹ میں وہ قطرے پہنچتے ہیں وہ فوراً مر جاتے ہیں اور دریا کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ٹھہر جاتے ہیں، دریا کا پانی ان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ موتی کے ارد گرد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے خود بخود، لیکن پانی موتی کے اندر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ تمام اصداف کا گوشت پوست، وہ جو کھال ہوتی ہے اس میں حل ہو جاتا ہے اور صرف موتی باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ موتی بننے کا پورا عمل میں نے آپ کو سنایا۔ ان سب میں بہترین قیمتی موتی وہ ہوتا ہے جو صدف سیف کے پیٹ میں اکیلا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 2 والا، پھر 3 والا، جتنے زیادہ ہو جائیں اتنے ہی وہ ردی ہوتے جاتے ہیں۔ وہ اکیلا موتی جو ہوتا ہے وہ موٹا بھی ہوتا ہے، اس کی چمک بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنے وہ کم قیمت ہوں گے، سائز بھی چھوٹا ہوگا، چمک بھی کم۔ یہ جو سب سے اکیلا ایک ہی موتی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نمایاں، اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہو۔ در موتی کو کہتے ہیں، گوہر بھی موتی کو کہتے ہیں، در یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی قیمت کا کیا کہنا، اس جیسا کوئی اور موتی اونچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے والد صاحب کی لکھی ہوئی وہ لوری ہے نا، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، کیونکہ وہ ایک ہی موتی ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، تو کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ آسمان سے آ رہے ہیں، موتی بن رہے ہیں پانی میں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے، بارش کے قطرے سے آ رہے ہیں، آسمان سے دریا کی طرف پانی کا قطرہ گراتا ہے، تو اندازہ کر لو سیپ میں موتی بن جائے۔ اسی طرح اللہ ہی کی طرف سے نظام ہے، جس بندے کی پشت میں اللہ خوبی رکھ دے، پھر اس کے نطفے سے بھی پھر کیسے کیسے ولی پیدا ہوتے ہیں، شان ہوتی ہے۔ تو قطرے سے چمکدار موتی بناتا ہے اور نطفے سے اللہ اپنے پیارے بندے بناتا ہے، یاد رہے۔ کہتے ہیں یہ جو صدف ہے نا، سیپ جس کو کہتے ہیں، یہ 3 اطوار، 3 طریقوں سے تبدیل ہوتا ہے۔ حیوانیت میں جب وہ بارش کا قطرہ پیٹ میں لیتا ہے تو مر کر پتھر ہو جاتا ہے، اسی لیے دریا کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا پتھر میں تبدیل ہونا ہی اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ کہ درخت کے طور پر بدلتا ہے، جبکہ پتھر سے پھٹ کر درخت کی طرح دریا میں پھیلتا ہے، یعنی اس کے جڑیں دریا میں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ اونچی اللہ نے بنایا۔ نقلیں کرنے والوں، رب جیسا موتی بنا سکتے ہو؟ جعلی موتی بنا رہے ہو نا، آرٹیفیشل بنا رہے ہو، لیکن رب جیسا بنا سکتے ہو؟ موتی نکالنے کا موسم بھی ہوتا ہے۔ ان موتیوں کے جو اصداف
کے پیٹ میں جانے اور پھر ان کے پختہ ہونے کی مدت کو غواص جانتے ہیں، جو غوطہ خور ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ موسم خاص میں وہ دریا پہ جمع ہو کر قسمت آزمائی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سے موسم میں ہوں گے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ غوطہ لگا کر موتی نکال لاتا ہے، کوئی خود وہیں ڈوب جاتا ہے۔ تو موسم یعنی تاجر تجار بھی آتے ہیں اور قیمتی موتی بازاروں سے لے جاتے ہیں۔ جنگل کے موتی کیا ہے؟ 18ویں چیت کو 18 تاریخ کو ان سانپوں کے بچے زمین پر ظاہر ہوتے ہیں، جو 80 سال اپنے یا اسی سال اپنے ماؤں کے پیٹ میں، سانپ کے پیٹ میں تھے۔ پھر وہ بچے دریا کے اسداف کی طرح زمین پر کھلے میدان میں منہ کھولتے ہیں، ان کے منہ میں بارش کے قطرات پہنچتے ہیں، یہ قطرات لے کر وہ زمین کی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر دریا کے اسداف کے حمل کی مدت مکمل ہوتی ہے اور وہ صاف موتی ہوتے ہیں، تو ان سانپوں کے زہر اور بیماری کی وہ بنتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام۔ کس کا نظام؟ کوا کیا کھاتا ہے؟ اور دوسرا جو ہے اسی طرح کا جانور، کیا کہتے ہو اس کو آپ؟ ہنس کہتے ہو، لیکن آپ کی اور زبان میں بھی ہوگا، کوئی سیگل کہتے ہیں، کوئی کیا نام لیتے ہیں۔ اس کو موتی کی پہچان ہے یا نہیں؟ کوے کو موتی کی کوئی قدر ہے؟ اونچی اونچی، یہ فرق سمجھنے چاہیے۔ قدرت، اللہ کی قدرت کے قربان، پانی ایک ہے، برتن مختلف، ایک میں موتی بن گئے، دوسرے میں زہر بن گئے، بیماری بن گئے۔ سوچو سوچو، بارش ہر جگہ ہوتی ہے، کسی جگہ سبزہ اگتا فائدہ ہوتا ہے، کلر شور زمین میں اور زیادہ خرابی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ کی مہربانی ہو جائے اور تم سنور جاؤ، نکھر جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ اسی لیے اچھی صحبت میں رہو۔ جو اچھی صحبت میں رہا وہ موتی بن گیا، جو اچھی صحبت میں نہیں رہا وہ زہریلا بن گیا۔ تو اچھی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ کانواں دے پتر کدی ہنس نہ بندے، پامیں موتی چوگ چگائیے ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کووں کو موتی کھلاؤ تو وہ ہنس نہیں بن جائیں گے۔ اسی طرح تمیاں تو تربوز نہ ہندے، پامیں مکیوں پھیر لے آئیے ہو۔ تما سخت کڑوا ہوتا ہے اندرائن، اس کو مکے سے بھی گھما لاؤ وہ میٹھا تربوز نہیں بنتا۔ یہ سب قدرت کی عطا ہے۔ اپنے نصیب پر ناز کرو کہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ اپنے اللہ تمہیں اگر کسی اللہ والے کا ساتھ مل گیا، اچھی صحبت مل گئی، تو نصیب پر ناز کرو۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحب کرما والے، فرماتے تھے اللہ جس پر بہت مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو اپنے اچھے بندوں سے ملا دیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ محبت نکال لیتا ہے، پھر اس کو اچھی صحبت ملتی نہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ، پنجابی ان کا فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، اے سوئے ہوئے شخص جاگ، میلہ ویکھن جا۔ اٹھ فریدہ ستیا، میلہ ویکھن جا، دنیا میں گھوم، مت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں بھی بخشیا جا۔ نکل باہر، شاید کوئی تجھے اللہ کا بخشا ہوا بندہ مل جائے
تو اس کے ساتھ ہو کر تو بھی بخشا جائے۔ اچھوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ بھٹی پہ جاؤ گے، کپڑے نہیں بھی جلیں کالک لگے گی، بو آئے گی۔ عطر والے کے پاس جاؤ، عطر نہیں بھی خریدو گے، خوشبو۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت۔ یہ نوجوان غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو جوانی ہے جی کیا کریں۔ نہیں، ایک لمحے کی بری صحبت بھی آپ کو بگاڑ سکتی ہے، اور ایک لمحے کی اچھی صحبت اچھے اچھے بگڑوں کو سنوار بھی دیتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں مل جائے 100 سال کی بغیر دکھاوے کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ ان کی نگاہ کیمیا اثر ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ والے ہیں تو ان کی نگاہ میں اثر ہے، دیکھ لیں گے تو بیڑا بیڑا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، میرے حضرت صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنی تعریف شروع کر دی، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، فلاں بزرگ کو دیکھا، فلاں بزرگ کو، بڑے بڑے پیروں کے نام لینے شروع کیے۔ حضرت صاحب کو جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کوئی ایک بھی دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا، کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ ان کی ایک نگاہ سے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ ہو اللہ والے، آج کل بس دکانیں ہیں، کوئی کوئی ہوگا، زیادہ تر اشتہار، کاروبار، دکھاوا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کو میں نے کچھ بیان کیا، تھوڑا سا اور انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے، ہم پر جتنی شامتیں آئیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، نافرمانیاں، گناہ۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح پر توجہ دینی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بزرگ تھے، سواری کے لیے انہوں نے اونٹ گھوڑا رکھا ہوا تھا، روزانہ صبح اٹھ کے جاتے تھے، رات کو اس کو کھانا دے دیتے تھے، صبح اٹھ کے جاتے تھے۔ ایک دن صبح اٹھ کر اس کو جب کھولا تو وہ شرارتیں کرنے لگا، جس کو آپ کی زبان میں مستی کہتے ہیں۔ حالانکہ مستی کے بڑے اچھے معنی ہوتے ہیں، لیکن اردو والے مستی کا مطلب شرارتیں کرنا۔ وہ شرارتیں کرنے لگا، بزرگوں نے بجائے اس کو مارنے کے، اس کو مارتے، فوراً کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، کہیں مجھ سے بھول ہوئی ہے، ورنہ تو روزانہ ٹھیک چلتا تھا، آج تو شرارتیں کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی بھول، کوئی خطا ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔